بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کو مٹا کر رکھ دیں گے، لبنان پر حملے کی صورت میں ایران کا جنگ کا انتباہ۔ ایران نے ہفتے کے روز خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو تمام مزاحمتی محاذ اس کا مقابلہ کریں گے، جو ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں پر مشتمل ایک گروپ ہے۔ نیو یارک میں ایران کے مشن کا یہ تبصرہ اسرائیل اور لبنان کی ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ تحریک کے مابین وسیع علاقائی جنگ کے خدشے کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے فریقین گولہ باری کے تبادلے میں مصروف ہیں۔ اس مہینے میں اطراف سے لڑائی جھگڑوں کے ساتھ ساتھ ایسے تبادلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ لبنان پر حملے کے منصوبے کی منظوری اور توثیق کر دی گئی تھی، جس نے حزب اللہ کو جواب دینے پر آمادہ کیا کہ مکمل طور پر پھیلنے والے متنازع میں اسرائیل کا کچھ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں ایرانی مشن کا کہنا تھا کہ وہ لبنان پر حملہ کرنے کے ارادے کے بارے میں صہیونی حکومت کے پروپیگنڈے کو نفسیاتی جنگ سمجھتا ہے، لیکن اس نے مزید کہا اگر اس نے مکمل پیمانے پر فوجی جارحیت شروع کی تو ایک تباہ کن اور مٹا دینے والی جنگ شروع ہو جائے گی۔ تمام اختیارات بشمول تمام مزاحمتی محاذوں کی مکمل شمولیت ہمارے سامنے ہیں۔ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے حملوں کے ساتھ ساتھ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے علاقے میں بار بار تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، جیسے وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی قرار دیتے ہیں۔ ایران خطے میں دوسرے گروپوں کی بھی حمایت کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ نے 1989 کے انقلاب کے بعد سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، جس میں ایران کے امریکی حمایت یافتہ شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ اپریل میں ایک فضائی حملے کے بعد علاقائی جنگ کے خدشات بھی بڑھ گئے تھے، جس میں دمشق میں ایرانی قونصل خانہ مسمار ہو گیا اور سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کے 7 ارکان بشمول 2 جنرلز ہلاک ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت ہے۔ لبنان میں سعودی سفارت خانے نے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں موجودہ واقعات کی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سفارت خانے نے اپنے تمام شہریوں سے لبنان کے سفر پر پابندی کے فیصلے پر عمل کرنے کے اپنے سابقہ مطالبے کو دہرایا اور کہا کہ لبنان میں موجود تمام شہری فوری طور پر لبنان سے نکل جائیں۔ سعودی عرب کے اس دعوے کا تعلق اسی دعوے سے ہے جو متعدد ممالک نے اپنے شہریوں کے لیے لبنان کا سفر نہ کرنے کی ضرورت کے بارے میں کیا تھا، خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے جاری دھمکیوں کی شدت میں اضافے کے ساتھ اور حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے امکانات کے بڑھ جانے کے بعد یہ ہدایت کی گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں جنوبی لبنان کے محاذ نے ایک نئی شدت دیکھی ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان فوجی محاذ آرائی بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی توپخانے کی گولہ باری نے جنوبی لبنان کے قصبے کفر کیلا کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ حزب اللہ نے اطلاع دی ہے کہ اس کے 3 ارکان مارے گئے ہیں۔ جنوبی لبنان کے دیہاتوں اور قصبوں پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی فوج نے رات گئے 2 حملے کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدارتی الیکشن کوئی امیدوار 50% ووٹ نہ حاصل کر سکا، دوسرا مرحلہ 5 جولائی کو ہوگا۔ ایران میں ہونے والے حالیہ صدارتی انتخابات میں کوئی بھی امیدوار واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکا۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہ کر سکا، جس کے بعد ایرانی وزیر داخلہ نے 5 جولائی کو رن آف کا اعلان کر دیا۔ دوسرے مرحلے میں مسعود پزشکیان اور سید جلیلی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ایرانی وزارت داخلہ کے مطابق اب تک 2,45,00,000 ووٹ گنے جا چکے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ کے مطابق صدارتی الیکشن کے لیے ملک بھر میں 60,000 ووٹنگ اسٹیشن اور 90,000 ووٹنگ پوائنٹس بنائے گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عرب لیگ کا حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے پر اتفاق۔
عرب لیگ نے حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے پر اتفاق کا اظہار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل حسام الزکی کا مصری میڈیا پر اپنے بیان میں بتانا تھا کہ عرب لیگ کے رکن ممالک نے حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم برقرار نہ رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ حسام الزکی کا مزید کہنا تھا کہ عرب لیگ نے 11 مارچ 2016 کو حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ واضح ہے کہ خلیج تعاون تنظیم نے بھی مارچ 2016 میں حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے مغربی کنارے میں اسرائیل کی نئی بستیوں کی تعمیر اور آباد کاری کی کارروائیوں میں توسیع کی منظوری کی مذمت کر دی۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا فلسطینی علاقوں میں آباد کاری کے نئے منصوبوں کی اجازت دینا امن کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے اسرائیلی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی قابض حکام کے فلسطینی علاقوں میں آباد کاری کے متنازع اقدامات کے سنگین نتائج ہوں گے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں مغربی کنارے میں آباد کاری میں توسیع کی منظوری دی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے گزشتہ رات کیے گئے حملوں میں 4 بچوں سمیت 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے شجاعی المواسی اور المغازی کیمپ پر بم برسائے۔ 4 بچے شہداء میں شامل ہیں۔ بمباری سے متعلق فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجارک نے کہا ہے کہ غزہ کے علاقے شجاعیہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد کم از کم 60,000 فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے علاقے المواسی میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 5,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے، جبکہ کئی افراد زخمی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری میں توسیع کی منظوری دے دی گئی۔ اسرائیلی کابینہ نے فلسطینی اتھارٹی کے رہنماؤں اور عہدیداروں پر پابندیاں عائد کرنے کی منظوری بھی دی ہے۔ غزہ میں پانی کے لیے جمع فلسطینیوں پر بم برسا دیے گئے۔ بچوں سمیت الغازی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے، جبکہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ حزب اللہ سے کشیدگی بڑھنے پر تباہ کن جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فوجی ٹینک خوفناک حادثے کا شکار۔ بھارت کے چین سے ملحقہ سرحد لداخ کے علاقے میں 5 فوجی ٹینک سمیت دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کی تربیتی مشقوں کے دوران ٹینک کے ذریعے رات 3 بجے دریا عبور کرنے کی کوششوں کے دوران حادثہ پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق لداخ کے علاقے میں فوجی مشقوں کے دوران ٹینک کے ذریعے دریا عبور کرنے کی مشق کرتے ہوئے پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ہوا اور ٹینک میں موجود فوجی اہلکار بھی اس کی زد میں آ گئے۔ اس حادثے میں GCO سمیت فوج کے 5 جوان ہلاک ہوئے، جبکہ ایک فوجی کو مرنے سے بچا لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران ٹینک میں متعدد فوجی سوار تھے، جنہیں ٹینک سے نکل کر جان بچانے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ فی الحال ریسکیو آپریشن جاری ہے اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ رپورٹ کے مطابق آخری اطلاع تک 5 فوجیوں کی لاشیں دریا سے نکالی جا چکی تھی، تاہم فوجی ٹینک کی تلاش کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فوجی حکام اس بات کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ پانی کی سطح میں اچانک اضافہ کیسے ہوا۔ جس مقام پر یہ حادثہ رونما ہوا ہے، اس جگہ بھارت اور چین کے درمیان کافی عرصے سے کشیدگی چلی آ رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دستبرداری کے لیے جو بائیڈن کے پاس 1 ہفتے کا وقت، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کا کہنا ہے کہ دستبرداری کے لیے جو بائیڈن کے پاس 1 ہفتے کا وقت رہ گیا ہے۔ عطیہ دہندگان اور کانگریس ارکان کا جو بائیڈن سے دوبارہ انتخاب کی دوڑ ترک کرنے کا مطالبہ۔ امریکی اخبار میں شائع مضامین میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن نامزدگی مضبوط امیدوار کے حوالے کریں۔ پارٹی قوانین کے مطابق جو بائیڈن کو ہٹانا ناممکن۔ اوباما، ہیلری اور جل بائیڈن سے
انہیں دستبردار کروانے پر زور۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف لکھتا ہے کہ جو بائیڈن کو دستبردار ہونے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا گیا۔ صدر کے حامیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف متزلزل مباحثے کے بعد ان سے مہم ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جو بائیڈن کو بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس ڈیموکریٹس پر فتح حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتہ ہے، وہ انہیں معزول کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ پارٹی کے عطیہ دہندگان اور کانگریس ارکان نے جو بائیڈن سے صدارت کے لیے دوبارہ انتخاب کے لیے اپنی دوڑ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جو بائیڈن نے شمالی کیرولائنا میں اصرار کیا کہ وہ اب بھی الیکشن جیت سکتے ہیں، لیکن حامیوں سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نوجوان نہیں ہوں، میں اس طرح بحث نہیں کر سکتا جیسا کہ میں کرتا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ کی فوجی جنگی مشقوں کو نیٹو کا ایشیا ورژن قرار دے دیا اور اس کے مہلک نتائج سے خبردار کر دیا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے یہ بیان اتحادیوں کی 3 روزہ فریڈم ایج نامی فوجی جنگی مشقوں کے بعد سامنے آیا۔ اتحادی فوجیوں نے بیلسٹک میزائل اور ایئر ڈیفنس آبدوز شکن جنگ اور دفاعی سائبر تربیت کی مشقیں کی۔ گزشتہ برس امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کے رہنماؤں نے سہ افریقی سربراہی اجلاس میں شمالی کوریا کے جوہری خطرات اور چین کے بڑھتے ہوئے علاقائی اثر و رسوخ کے تناظر میں اتحاد کی علامت کے طور پر سالانہ فوجی جنگی مشقیں کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔